ارسطو جس کی مشہور کتاب نکومینک ایتھکس ہے، اس نے ہیپینس کے بارے میں لکھی ہے کہ خوشی کیا ہے، ہیپینس کیا ہے، اور یہ تقریباً 322 قبل مسیح میں ارسطو پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس سے پہلے جو لوگ موجود تھے ان کا جو تصور ہے ہیپینس کا وہ کیا تھا۔ تو اس اپنی کتاب میں ارسطو لکھتا ہے کہ ہیپینس یہ ہے کہ آپ خود کو فلرش کریں، یعنی اس نے ایک لفظ بھی جو ہے اس کے لیے پرووائڈ کیا ہے، اس کو ایوڈیمونیا کے عنوان سے ہم جان سکتے ہیں۔ ایوڈیمونیا اصطلاح ہے جو اس نے استعمال کی ہے۔ ایوڈیمونیا سے مراد سمپل ہیپینس نہیں ہے، ویل بینگ نہیں ہے، سمپل فلرشنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کو ملا کے اس کا ایک کولیکٹیو ورژن جو ہے وہ ایوڈیمونیا کہلائے گا۔ ایوڈیمونیا بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایوڈیمونیا یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی پوٹینشیل کو ایکچولائز کر لے، اس کو ایکسیلنس کرے۔ مثال کے طور پہ ہر چیز کا ایک فنکشن ہوتا ہے، تو ارسطو بھی ایک فنکشن آرگومنٹ دیتا ہے، جیسے درختوں کے اندر جو ہے پروان چڑھنے کی ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے، جیسے جانوروں میں محسوس کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، ویسے ہی انسان میں وہ کیا خاص چیز ہے جو دوسری چیزوں سے اس کو ممتاز کرتا ہے؟ وہ ہے اس کی ریزننگ، اس کے اندر جو عقل ہے وہ اس کو تمام جانوروں سے جو ہے وہ علیحدہ کرتی ہے۔ تو ارسطو بھی یہ کہتا ہے کہ جو ایوڈیمونیا ہے وہ بنیادی طور پہ ریزن بیسڈ ہے، وہ صرف ایک ایموشنل ویل بینگ کا نام نہیں ہے، صرف ایک جذباتی ہونے کا نام نہیں ہے، وہ بلکہ انسان کا ریزننگ کا فنکشن ہے۔ اسی بنیاد پہ وہ ایک جو ہے تھیوری دیتا ہے ہیپینس کی، اسے کہتے ہیں مین تھیوری۔ مین کا مطلب یہ ہے، جیسے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم میانہ روی کہتے ہیں، کہ دو ایکسٹریم کے درمیان میں ایک چیز کو چننا، کہ نہ آپ نے کنجوس ہونا ہے، نہ آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی فضول خرچ ہونا ہے، بلکہ آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ورچو کی بھی دو ایک کیٹیگریز بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ورچو خاص طور پہ جو ہے ایک تو یہ ہے جو مذہبی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں، دوسرا وہ کہتا ہے ورچو یہ ہے کہ آپ ایکسیلنس کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ حاصل کریں، کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ بنیں، تو یہ ہے ورچو۔ اور ریزن کی ورچو کیا ہے؟ ایوڈیمونیا، کہ آپ خود کو فلرش کریں اور آپ وہ ایک ویل بینگ آپ محسوس کریں، آپ کے اندر جتنی پوٹینشیل ہے آپ اس کو ایکچولائز کرنا سیکھیں، اور یہی انسان کا الٹیمیٹ گول ہے۔ ہمارے لیے تو ہیپینس جو ہے ایک عام سی چیز ہے کہ بس کچھ چند پیسے مل گئے تو ہم خوش ہو گئے، تو اس کے ہاں یہ نیکی کا متبادل ہے، بلکہ ہیپینس جو ہے وہ خود نیکی ہے، وہ ان دونوں میں کوئی خاص جو ہے تقسیم نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمیں سمجھنے میں یہ مدد ملتی ہے کہ ارسطو کے ہاں جو ہیپینس کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور آج ماڈرن دنیا میں ہم جو ہیپینس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ریزن بیسڈ ہیپینس کی بات کر رہے ہیں۔ جو موجودہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا پریشان ہیں یا اتنا تکلیفوں میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہر فیصلے کی بنیاد جو ہے وہ ایموشنز پہ ہوتی ہے rather than کہ ریزن۔ اور اس میں ارسطو جو ہے وہ ایک دوستی کو بھی بہت زیادہ اپنی اس کتاب میں ڈسکس کرتا ہے، بلکہ 2 باب اس نے اسی موضوع کو زیر بحث بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوستوں کے بنا جو ہے آپ کے پاس پیسے ہوں، کچھ بھی ہو، تو آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، جو کہ اس کے ہاں ایوڈیمونیا کا تصور ہے۔ تو اچھے دوستوں کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں۔ دوستوں میں بھی وہ مختلف کیٹیگریز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوستی کچھ یوٹیلٹی بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی کام پڑ گیا ہے، یا انجوائمنٹ کے بیس پہ ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں۔ تیسری وہ کیٹیگری یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دوستی جو کہ ایوڈیمونیا کی بیس پہ ہوگی، یعنی ورچو کی بیس پہ ہوگی، یعنی ریزننگ کے بیس پہ ہوگی، وہ زیادہ پائیدار ہوگی اور وہ زیادہ آپ کو فلرش کرے گی۔ تو انسانی ہیپینس جو ہے وہ ارسطو اس کو نیکی کے متبادل سمجھتا تھا۔ آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ہاں یا آج سے پہلے جو روایت کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، جو ان کے ہاں خوشی کا تصور کیسا ہوتا تھا۔